وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سامعین گرام، عزیزان گرامی، ہم علوم قرآن کے موضوع پر مسلسل آپ سے مخاطب ہیں، اور ہماری گزشتہ تقریر اس مقام پر ختم ہوئی تھی کہ مکتب تشیع عام مسلمانوں سے جس معاملے میں اپنا امتیاز رکھتا ہے یا جن امور میں اپنا امتیاز رکھتا ہے، ان میں قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح کے لیے کن مراکز کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ ضروری ہے، بلکہ ان مراکز سے باہر رجوع کرنا جو ہے وہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس کی بنیادیں کیا ہیں، یہ ہم بہت ہی مختصر بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے اگلے مفاہیم کی طرف انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جس بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ اس کی عقلی اور فکری بنیادیں بھی ہیں۔ تو پہلے ہم کچھ عقلی اور فکری بنیادوں پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مکتب تشیع کے عقیدے پر آتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے ہم تاریخ کا جائزہ لیں۔ یہ ہم اجمالی طور پر گزشتہ تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ قرآن 3/4 مکے میں نازل ہوا ہے، یعنی حضور کی ہجرت سے پہلے۔ اب آپ کے سامنے مکی زندگی کی پوری تاریخ موجود ہے۔ قرآن کی 86 آیتیں 114 میں سے، یعنی 3/4 جو مکے میں نازل ہوا ہے۔ کن حالات میں نازل ہوا؟ 3 سال شیب ابی طالب، 7 سال شیب ابی طالب سے پہلے کا زمانہ۔ کن لوگوں کے درمیان؟ مشرکین کے درمیان، دشمنوں کے درمیان، مخالفین کے درمیان، سخت قسم کی مزاحمت پیغمبر اسلام کے خلاف کرنے والوں کے درمیان قرآن نازل ہو رہا ہے، اور حضور ہیں معلم کتاب و حکمت۔ دیکھیے، یہاں پر ایک لفظ جو اب تک استعمال نہیں کیا تھا ہم نے، کتاب اور حکمت کا معلم، کیونکہ ہمارا موضوع علوم قرآن سے متعلق تھا، تو ہم حکمت کی طرف نہیں گئے تھے۔ بہرحال تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ آگے تقریروں میں کریں گے۔ تو کتاب کا معلم، جس کے اوپر 3/4 کتاب نازل ہو چکی مکے میں۔ رسول کے گرد کون ہے؟ رسول کو پتھر مارنے والے، رسول پر آوازیں کسنے والے، رسول کے اوپر الزامات لگانے والے، رسول کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، آپ کو کوڑا پھینکنے والے، شاعر اور مجنون کی تہمتیں لگانے والے۔
تو کوئی ایسا طبقہ ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر اسلام سے اس زمانے میں تعلیم قرآن لے رہا ہو، یا جس کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہو اور وہ پیغمبر اسلام سے اتنا قریب ہو کہ بعد والوں کے لیے ان تعلیمات کو پہنچانے کا سبب بنے۔ دیکھیے، یہ بھی ہم صرف عقلی بات کریں، اعتقادی بات نہیں ہے۔ وہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت عالمان علم لدنی ہیں، ائمہ اہل بیت اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہ ابھی آگے چل کے بات کریں گے، ابھی ہم اس پر نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف رسول سے سیکھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ اللہ سے علم لدنی حاصل کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی اس طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ ابھی ہم ظاہری بات کر رہے ہیں کہ رسول سے سیکھنا۔ دیکھیے، عہد رسالت کے لوگوں کی جو اہمیت ہے دیگر لوگوں کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک وسیلہ ہیں امت کے اور رسول کے درمیان۔ رسول سے علوم سیکھیں اور آگے لوگوں کو سکھائیں۔ اب وہ ہم نے تاریخ کا المیہ بتایا تھا کہ وہ طبقہ صحابہ کا کہ جو مفسرین قرآن ہیں ان کی تعداد اور اس زمانے کے مسلمانوں کی تعداد میں کتنا فرق ہے۔ اچھا، اب وہ بھی ہم جب صحابہ کرام ان لوگوں کو کہ جو پیغمبر اسلام کے گرد جمع رہے، پیغمبر اسلام سے یقیناً فیض حاصل کرتے ہوں گے، ان کی بات کرتے ہیں اور اس عہد کا تصور کرتے ہیں کہ رسول درمیان میں ہیں، چاروں طرف چاہنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جان نثار کرنے والے ہیں، تو وہ تو مدینہ کی زندگی ہے 11 سال کی، جس میں 28 سورے نازل ہوئے ہیں صرف۔ تو اب ہم کو یہ ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ کیا ایسا ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ کہیں محفوظ ہو رہی ہوں، کہیں جمع ہو رہی ہوں، کہیں بھی ہوں۔ ہم اگر آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو شہر علم نہیں کہا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو معلم کتاب نہیں کہا ہے؟ جب پیغمبر اسلام کو معلم کتاب کہا گیا اور کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ ولا ردبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یعنی خشک و تر کا کوئی علم ایسا نہیں جو کتاب میں نہ ہو، اور پیغمبر اسلام اس کتاب کے معلم ہیں، تو کیا پیغمبر اسلام کا علم کل یا ایک ایسا علم کہ جو بے مثال ہو، جس کی وسعتیں لامحدود ہوں؟ جب کائنات کی وسعتیں لامحدود ہیں تو کائنات کے علم کی وسعتیں محدود کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی طریقے سے جب قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا علم ہے کہ جو تا قیامت فرسودہ ہونے والا نہیں ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، تو وہ ذات کہ جو عالم قرآن ہو، جو معلم قرآن ہو، اس کے علوم کی کوئی ایسی حدود و قیود ہو سکتی ہیں جن کا ہم احاطہ کر لیں،
اولین و آخرین میں کسی نے انا مدینۃ العلم کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں۔ تو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا بے کراں سمندر ہیں، تو کیا آپ کی حیات طیبہ میں وہ 22-23 سال جس میں آپ نے تعلیم قرآن دی، لوگوں نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو رسول کو علم تھا؟ جتنا علم رسول کے پاس تھا سب سیکھ لیا، کچھ نہیں بچا، سب سیکھ چکے تھے لوگ۔ یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر نہیں سیکھا تھا، بہت سا باقی تھا اور رسول لے کے چلے گئے، تو فائدہ کیا ہوا رسول کے علم کا کہ اپنے ساتھ لے گئے؟ تو عقلاً یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ رسول کے بعد اگر پروردگار عالم نے جو رسول کو علوم دیے تھے وہ عالم انسانیت تک منتقل کرنا چاہتا تھا، تو رسول کے علوم کا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ، منبع باقی رہنا چاہیے تھا کہ عالم اسلام اس سے مستفید ہو سکے۔ اب وہ حدیث جس کو ابھی ہم نے آدھا پڑھا کہ انا مدینۃ العلم، اس کے آگے آپ کو معلوم ہے کہ ولی بابھا، پھر پروردگار عالم نے کبھی یہ کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو یا اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب عالم اسلام نے اہل ذکر کی وضاحت کرنے کے لیے اہل ذکر کو یہودی یا نصرانی قرار دے دیا۔ اب بتائیں کہ یہ کون سی حکمت کی بات ہے کہ عالم اسلام میں جو چیز مسلمانوں کی، مسلمان علماء کی سمجھ میں نہ آئے، وہ جا کے یہودیوں اور نصرانیوں سے پوچھیں۔ اب یہ بات بنی کیسے؟ وہ بنی اس طریقے سے کہ وہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ تو نبوت کو جانتے نہیں تھے، اہل کتاب جو تھے وہ گزشتہ انبیاء کو مانتے تھے، لہذا مشرکین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جا کے ان سے پوچھو کہ بھی نبی ہوتے تھے نہیں تو وہ تصدیق کریں گے۔ دو جگہ ہے یہ آیت، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، یا جائیں گے تو آگے جا کے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وراثت علمی ایک ضروری شے تھی۔ بعد رسول فیض رسالت پیغمبر اسلام کا تا قیامت جاری رہنا ضروری ہے، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اب آنے والا نہیں ہے۔ تو جب دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو نبی خاتم ہے اس کا فیض باقی رہے۔ اگر اس کا فیض بھی ختم ہو جائے اور آگے نبی بھی نہیں آئے تو پھر تو امت پر زوال آنے لگے گا علمی اعتبار سے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ فاطر میں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کا انتخاب کر کے انہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ آیت آگے بڑھتی ہے، اس میں کہا ہے کہ ہمارے ہر طرح کے بندے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ بندوں کا ذکر کیا کہ جو صالح ہیں، فعل الخیرات والے بندے ہیں۔ پھر کہا کہ ہم نے کچھ کا انتخاب کیا اور ان کو قرآن کا وارث بنایا۔ تو ظاہر ہے کہ کیونکہ تمام بندے اس بات کے اہل نہیں ہے کہ قرآن کا وارث بن سکیں، لہٰذا وہ خاص بندے جن کا تعارف کرایا گیا ان میں سے قرآن کے وارث بنائے گئے۔ ہم اس وقت آیت کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، ابھی اجمالی بات ہو رہی ہے کہ شیعہ نظریہ جو ہے وہ مختلف کیسے ہو گیا۔ تو کچھ اس کے پیچھے عقلی دلائل ہیں اور کچھ ہمارے قرآنی عقائد ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بنیاد ہے اس کی وہ حدیث ثقلین ہے، اور حدیث ثقلین
ایسی حدیث ہے کہ نہ صرف متفق علیہ ہے بلکہ بہت لوگوں نے نقل کی ہے اور اس کے بہت سے متن نقل کیے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس گفتگو کو صرف ایک مرتبہ یا چند مرتبہ نہیں، متعدد موقعوں پر یاد دہانی کرتے رہتے تھے۔ 50 متن ہیں ہمارے پاس حدیث ثقلین کے، اور ان میں ایک متن یہ بھی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب ربنا و عطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تحفظون فیہما، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو متن ہیں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد، لن تضلوا بعدی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ، وہ سب متن ہیں اپنی جگہ، اور اس کا ہم اس وقت ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک متن میں 50 متن ہیں۔ تو اس میں ایک متن یہ بھی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ تم مجھ کو ان دونوں کے درمیان کیسے محفوظ رکھتے ہو۔ تو احادیث کو ہم سامنے رکھیں یا آیات کو سامنے رکھیں، بعد رسول جس معیار پر پیغمبر اسلام تعلیم کتاب و حکمت اپنے عہد میں کر رہے تھے، تا قیامت اس عہد کی بقا کا انتظام اللہ کو کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا مکتب فکر جو ہے وہ قرآن فہمی کے لیے ایک خاص مرکز کی طرف چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے دیکھیے ہم ایک عقلی بات اور کر لیں آپ کے سامنے۔ قرآن جو ہے وہ تحریر میں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ تحریر جو ہوتی ہے اس سے اگر ہم معانی و مطالب اخذ کرنا چاہیں تو اس میں ایک بہت بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ تحریر میں لہجہ نہیں ہوتا، صرف الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے، اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں لہجہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بہت سے احکامات ایسے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے، لیکن جن احکامات کو خاص اہمیت تھی ان کی تفصیل قرآن میں نہیں بیان کی گئی، بلکہ ان کو پیغمبر اسلام کی زبانی لوگوں تک پہنچایا گیا۔ مثال کے طور پر نماز کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، لیکن نماز کا طریقہ، نماز کے اوقات، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کے شرکیات، یہ کوئی قرآن میں نہیں لکھے گا، اس لیے کہ بہت اہم چیز تھی، اس کو زبانی بتانا ضروری تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ہدایت کو 2 طریقے سے پیش کیا، ایک قولی ہدایت اور ایک عملی ہدایت۔ قولی ہدایت کے لیے صحیفے نازل کیے، کتابیں نازل کیں، اور عملی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین بھیجے۔ اگر آپ صحیفوں کی، کتابوں کی تعداد جمع کریں تو کتنی ہوگی؟ زبور احکامات کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے کسی نبی پر نازل ہوئی جو صاحب شریعت ہو۔ جناب داؤد صاحب شریعت نہیں تھے، مناجاتیں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، اور اس میں احکام شریعہ نہیں نازل ہوئے ہیں۔ احکام شریعہ سے اگر آپ لیتے ہیں، چلو زبور کو بھی گن لیں تو 4 کتابیں آپ کے سامنے یہ آ گئیں، صحیفے گن لیں، صحف ابراہیم، صحف نوح اور دیگر انبیاء کے صحیفوں کا آپ جمع کر لیں تو کتنے ہوں گے؟ 10، 12، 15، 20۔ اس کے برخلاف انبیاء 1,24,000، اور اس کے بعد اولیاء، اوصیاء اور ان کے نائبین وہ الگ۔ تو قولی ہدایت صحیفوں میں اور کتابوں میں نازل ہوئی، اور عملی ہدایت نمونہ عمل اللہ کے برگزیدہ اور خاصان خدا کے عمل میں تھی۔
تو عملی ہدایت کتنی زیادہ پروردگار عالم کے نزدیک اہم تھی بنسبت قولی ہدایت کے. اس کی معلوم نہیں کتنی وجوہات ہوں گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم صرف ایک مثال دینے کے لیے آپ کو یہاں تک لائیں کہ گفتگو کرنے والا جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا لہجہ، اس کے گفتگو کے دوران چہرے کے تاثرات، اس کے مختلف انداز پر اتار چڑھاؤ، جس کو آج کل آپ لوگ باڈی لینگویج کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں مل کے جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو واضح کرتے ہیں. اگر خالی لکھا ہوا ہو تو اس میں یہ سب چیزیں نہیں آتی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قولی ہدایت کے مقابلے میں عملی ہدایت کو بہت زیادہ اہمیت دی. اور اہم باتیں جتنی بھی ہیں پیغمبر اسلام کی زبانی کہلوائیں. ہمارا آج کا بھی طریقہ ہے کہ عام خبریں جو ہوتی ہیں وہ اخبار میں نشر ہو جاتی ہیں، اور جو کوئی خاص خبر قوم کو دینا ہوتی ہے تو پھر وہ سربراہ مملکت خاص طور سے قوم سے خطاب کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا، یہ حالت ہوئی، یہ معاملہ ہوا. تو دستاویزی شکل میں، تحریری شکل میں کسی بات کا آنا اور ایک باشعور انسان کا اس بات کو بیان کرنا، اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو کتاب کی شکل میں ہے وہ قرآن صامت ہے، عملی ہدایت نہیں کر سکتا. قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ قرآن صامت کے ساتھ ناطق نہ ہو. اور پیغمبر اسلام معلم کتاب و حکمت کی حیثیت سے قرآن ناطق ہیں. اور پھر قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اب آپ اس کو جس کو بھی مانیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو ہی مانیں، جس کو چاہے مانیں، لیکن کیونکہ ہم اس وقت مکتب تشیع کی بات کر رہے ہیں تو ہم ظاہر ہے مولا کو ہی مانتے ہیں. تو ایسی صورت میں جس کے لیے اللہ یہ کہے کہ یہ علم کتاب رکھتا ہے تو اس کا مطلب علم ناقص نہیں رکھتا، کامل رکھتا ہے. اور کامل علم میں کیا چیز ضروری ہے کہ وہ کتابت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو. اب کتابت کی کمی کیا ہے؟ جیسا بھی ہم نے کہا کہ لہجہ، باڈی لینگویج کو بھی جانے دیں. آپ ایک جملہ بولتے ہیں مثال کے طور پر اور کہتے ہیں کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں. جب آپ لکھیں گے تو صرف الفاظ میں یہ جملہ لکھیں گے، آپ امریکہ جا رہے ہیں. اس کو پڑھنے والا یہی پڑھے گا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں. لیکن جب آپ اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو آپ کے لہجے جتنے بدلتے جاتے ہیں اتنے معنی بدلتے جائیں گے. مثلاً آپ نے کہا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، یہاں سوال کا تاثر آ گیا. اگر آپ نے کہا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں تو یہاں اس بات پر تعجب کہ آپ جیسی شخصیت امریکہ کیوں جا رہی. اور اگر آپ نے کہا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں تو یہاں پر بھی سوال تو ہے لیکن شخصیت سے متعلق نہیں، مقام سے متعلق ہے. جہاں جا رہے ہیں وہاں کے بارے میں تعجب ہے کہ امریکہ جا رہے ہیں یا آپ جیسی شخصیت امریکہ، دونوں میں فرق ہو گیا. اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی سے کہا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، یعنی ایک طنز ہو گیا. تو اس طریقے سے کہیں طنز، کہیں مزاح، کہیں تمسخر، کہیں حیرانی، کہیں تعجب، کہیں پریشانی. آپ امریکہ جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ ہم
پریشان ہیں اس بات سے کہ آپ امریکہ کیوں جا رہے ہیں. یعنی جملہ وہی ہے، جتنے لہجے بدل کے آپ بولیں گے اتنے ہی اس کے مفاہیم تبدیل ہو جائیں گے. اب پیغمبر اسلام الہی معلم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کلام الہی میں کس لہجے میں نازل ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو تعلیم دینا ہے اہل زبان کو بھی. اب آپ کے زمانے کی یہ بات ایک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ رسول اللہ کے زمانے کے یا آج تک کے جو اہل عرب ہیں ان کی تو زبان عربی ہے، تو قرآن جو ہے وہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا وہ سمجھ لیتے ہیں، ان کی سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن میں کیا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اگر ان کی سب سمجھ میں آ جاتا تو پھر رسول اللہ کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نہ صرف اہل زبان تھے بلکہ زبان کے ماہرین تھے. اور پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر آپ اردو زبان کے اہل زبان ہیں اور اردو زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم ایک دقیق قانون کی کتاب یا دقیق فلسفے کی کتاب یا دقیق منطق کی کتاب یا دقیق سائنس کی کتاب آپ کو اردو میں لکھی ہوئی دے دیں تو کیا آپ بغیر استاد کے اس کو پڑھ کے سمجھ لیں گے؟ یہ آپ کی زبان ہے، پڑھ لیں سمجھ لیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس میں سب کچھ ہے، علوم و فنون کے خزانے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک مختصر کتاب میں جب بہت کچھ جمع کیا جائے گا، متکلم کے کلام کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ مواد پیش کر دے. تو قرآن تو اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ایک جلد چند صفحوں پر مشتمل، اور اس کا مواد جو ہے وہ 150 200 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیاز سے بھی زیادہ ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو پڑھ کے خالی سمجھ لیا جائے؟ ہاں، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ بالکل ایک پہلی ہے جو کوئی بوجھ ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی ایک عقلاً ناقابل قبول بات ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ بحث ہم نے اس لیے چھیڑی کہ ہم یہ بتا سکیں کہ مکتب تشیع میں قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کا تصور ہے، اور اس کی عقلی دلیلیں بھی ہیں اور نقلی دلیلیں، یعنی قرآن اور حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا نقطہ نظر یہاں سے مختلف ہو جاتا ہے. اب جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہمیں اس سے آگے جو بات کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ تصور کہ بعد رسول ایسی ہستیوں کا وجود ضروری ہے قرآن سے لیا ہے یا کہیں باہر سے لیا ہے. قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں اور اس میں سورہ آل عمران کی ایک آیت وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اس کی تعویل تو کوئی جانتا ہی نہیں. اب تعویل کی تعریف ہم انشاءاللہ اگلی تقریر میں کریں. اس کی تعویل کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے یا راسخون فی العلم کے. تو دیکھیے اب جب اللہ کے ساتھ راسخون فی العلم کی بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد جو قرآن کی نظر میں راسخون فی العلم ہے، ہماری نظر میں نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ سب صاحبان علم اس میں آ گئے، تمام علماء راسخون فی العلم ہیں، تو کوئی بھی صاحب عقل مسلمان اس بات کو نہیں مانے گا. وہ اس بات کو لازماً قبول کرنے پر مجبور ہوگا کہ نہیں، وہ راسخون فی العلم کوئی خاص لوگ ہیں. اور اگر ہم اس کی تصدیق قرآن سے کرنے جائیں تو سورہ آل عمران کی آپ 18ویں آیت پڑھیں.
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. گواہی دی اللہ نے کہ بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے. اب اللہ نے کیسے گواہی دی، کس کو دی، کس کے سامنے دی، یہ تفسیر میں ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں. صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ راسخون فی العلم عوام الناس میں آپ کو نہیں ملیں گے. اللہ نے گواہی دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے تمام ملائکہ نے گواہی دی. ملائکہ نے کیسے دی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب اس کے بعد تعارف کرایا جا رہا ہے وہ اولو العلم قائما بالقسط، اور وہ صاحبان علم جو عدالت پر قائم ہیں. دیکھیے اگر یہاں پر صرف ایک صاحب علم کی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ معلم قرآن پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ جن کو پروردگار عالم اولو العلم کہہ رہا ہے. اللہ کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ وہ گواہ ہیں اللہ کی وحدانیت کے، توحید کے گواہ ہیں. کس بات، ان کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت یہ کہ وہ صاحب علم ہے، اور دوسری یہ کہ صاحب عدالت ہیں. اب دیکھیے دنیا کے علماء خواہ کتنے بڑے عالم ہوں، ان کو پروردگار عالم قائم بالقسط نہیں کہہ سکتا جب تک کہ کوئی ایسی ہستی نہ ہو کہ جس کی طہارت اور جس کی پاکیزگی رزق کو خود پروردگار عالم بیان نہ کرے. لِيُذْبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. کیونکہ قسط جو ہے وہ ہے عدالت، اور عدالت کیا ہے؟ ظلم کی ضد ہے. اور ظلم، نافرمانی کی کوئی بھی کیفیت ہو، خواہ وہ کتنی ہی خفیف کیوں نہ ہو، وہ ظلم کے زمرے میں آئے گی. لہٰذا جس کو قائم بالقسط کہا جائے اس کی عصمت یقینی ہے. تو ایسی صورت میں یہ سمجھنا کہ یہ عوام الناس میں کوئی لوگ ہیں بہت مشکل ہے. اسی طرح سے بہت سے ایسے مواقع ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز وہی کہ جو ہم ابھی آیت پڑھ چکے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اور یہ اللہ کی طرف سے علم کتاب دیے جانے کی جو بات ہے وہ سورہ آل عمران میں 81ویں آیت میں تمام انبیاء و مرسلین کے بارے میں نقل کی گئی ہے. اور کیا کہا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء و مرسلین کو، تمام انبیاء کو علم اور علم کتاب میں سے، علم حکمت میں سے، کتاب و حکمت کے علم میں سے کچھ دیا تھا. تو ان سے کیا عہد لیا تھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، کہ اس مصدق رسول کی تم ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جس کو ہادی مقرر کرتا ہے اس کو علم و حکمت سے خالی نہیں چھوڑتا. تو علم و حکمت کی کوئی نہ کوئی حد، کوئی نہ کوئی مقدار اس کے لیے مقرر کرتا ہے. تو یہ بھی بہرحال تفصیلی بحث ہو جائے گی. ہمارے موضوع مکتب تشیع کی صداقت کو پیش کرنا نہیں ہے، ہمارا موضوع علوم قرآن ہے. ہم صرف اجمالی طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ مکتب تشیع نے وراثت علمی کے سلسلے میں اور
وراثت علم کتاب کے سلسلے میں جو نظریہ بنیادی طور پر قرآن سے اور رسول سے لیا ہے، اس کی بنیاد پر ہمارے پاس جو علوم تفسیر ہوں گے، جو تفاسیر لکھی جائیں گی، جو تفاسیر ہمارے پاس ہوں گی، ان میں اور دیگر تفاسیر میں سب سے بڑا فرق یہی ہوگا۔ تو یہاں پر اب ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچ رہی، کیونکہ وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے۔ البتہ یہ ایک اور بات ہے کہ ہم ایک تفصیلی جائزہ اب جو لیں گے انشاءاللہ، وہ ہم مکتب تشیع کے جو مفسرین ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو مختلف انداز پر قرآن کو سمجھنے کے انداز ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے کہ کن مفسرین نے ہمارے تفسیر کو تفسیر موضوعی بنا کے پیش کیا ہے، اور کن مفسرین نے تفسیر کی اس طریقے سے کوشش کی کہ آیات کے وہ پہلو تلاش کیے جائیں کہ جس میں آیات کے مصادیق کو تلاش کیا جائے، یعنی یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی، یا اس آیت کا بہترین مصداق کون ہے۔ یہ بھی ایک کاوش ہے، اور ہماری جو مشہور تفسیر صافی ہے، اس میں اس طرف آپ کو کافی رجحان نظر آئے گا۔ وہ پھر ہم انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں مختلف تفاسیر اور مختلف مفسرین کے مزاج پر، کہ کس مزاج پر یہ تفسیر لکھی گئی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اور آج کی حد تک ہم اپنی گفتگو کو تمام کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔